رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہم ترین عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ اس عبادت میں انسان صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے حضور یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، خلوت میں خوب توبہ استغفار کرتا ہے، تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار کرتا ہے، دعا التجا کرتا ہے اور اس کی ساری توجہ اس امر پر مرکوز رہتی ہے کہ ہمیشہ قدر کی تلاش اور اس مبارک رات کی عبادت میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ دنیا دار فانی سے پردہ فرما جانے تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔ فضیلت اعتکاف کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ نزول قرآن سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک میں سب سے الگ ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر کا جو بے قراری والا جذبہ پیدا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں آپ مسلسل کئی مہینے غار حرا میں خلوت نشینی کرتے رہے۔ یہ گویا آپ کا پہلا اعتکاف تھا اور اسی اعتکاف ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ غار حرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام میں اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام سورہ اقرا کی ابتدائی آیات لے کر نازل ہوئے۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کا آخری عشرہ تھا اور وہ رات شب قدر تھی، اس لیے بھی اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا انتخاب کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔